قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ترین ہے۔ اس کے فساد کی شدت اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے متنبہ کیا۔ دجال کا مطلب بڑا جھوٹا ہے، چونکہ دجال بھی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے آپ کو مومن کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں وہ نبی اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی نژاد ہوگا۔ مفتی احمد یار نعیمی نے کہا ہے، دجال کی 2 قسمیں ہیں، معمولی اور بڑے۔ جہاں تک معمولی دجالوں کا تعلق ہے تو ان میں سے بہت سے تھے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی اور صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے دجال ہے۔ بڑا دجال صرف وہی ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دجال کے وجود اور اس کے ظہور پر قیامت کے قریب ایمان لانا حق ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اسے عام طور پر اسلامی فقہا اور اہل حدیث علماء نے اپنایا ہے۔ احادیث کی بنا پر دجال کا ظہور اس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ ایک لمبا اور ایک آنکھ والا جوان ہوگا، اس کی ناکارہ آنکھ سوجے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کف لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین بھی 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین بھی 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گا اور زمین بھی اپنی تمام پیداوار کو روک دے گی۔ آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قحط کے علاوہ علم و روحانیت کی کمی بھی ہوگی، لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے، اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، ان میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جائے گا، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا میدان، تاہم وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی حفاظت فرشتوں سے ہوگی، لیکن وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر دجال میں شامل ہوگا۔ اس دن مدینہ منورہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک ہوگا، اسی لیے اس دن کو یوم الخلص بھی کہا جاتا ہے۔
بعض روایت کے مطابق دجال بیت المقدس اور طور کے پہاڑ پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا نام جنت اور دوسرے کا نام جہنم رکھے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنمی ہوگا، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنتی ہوگا۔ جب وہ حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال مقتول کو لوگوں کے سامنے زندہ کر دے گا۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر اہل ایمان انتہائی تکلیف میں بھاگیں گے اور جبل دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے گا۔ مومن شدید بھوک اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جیسے ہی دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دجال اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کرے گا، اور دجال کے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔